السلام علیکم سامعین محترم، میں ہوں ڈاکٹر فہیم مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلنس لائف ود ہومیوپیتھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں کی ذہنی کمزوری۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ پہ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، سبق یاد کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے، سیکھنے میں دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور ذہنی نشو و نما اس کی رک جاتی ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کے کیا کیا سمٹمز آتی ہیں اور بچہ کہاں کہاں پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ گھریلو میں گھر میں کیا علاج ہو سکتا ہے؟ گھر میں اس کے کون سے ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے بچہ بہتر پرفارم کر سکے، اور ہومیوپیتھی میں ایسی کون سی میڈیسن ہیں جس سے بچہ بہتر طور پر پرفارم کر سکے اپنی؟ تو ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ایسے بچے جو ذہنی طور پر دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں، اب ہر پیرنٹس کی خواہش ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کلاس میں اچھی پوزیشن لے، اے گریڈ لے، فرسٹ پوزیشن لے، سیکنڈ لے، لیکن وہ بچے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جب تک اس وجہ کو تلاش کر کے اس کا حل نہیں کریں گے تو بچے تو پھر مار دھاڑ سے تو نہیں کام بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کون سے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے بچے کا اسکرین ٹائم جو ہے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، وہ کم سے کم تر کریں۔ ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر تو فضول وہ کر رہا ہے تو اس کو کم سے کم تر کرتے جائیں، اس کو بالکل تھوڑا کر دیں۔ بچے میں ذہنی دباؤ، یہ گھر کے ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیا بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ غذائی کمی، خاص طور پر وٹامن بی کمپلیکس اور آئرن کی، ان دونوں کمی کی وجہ سے بچہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں بہت ضروری چیز ہیں باڈی کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی مستقل بیماری بچے کے اندر ہے، اس کو خوف کھائے جا رہا ہے، کوئی اسکول کا یا کوئی ہوم ورک کا، یا اسکول میں کسی بڑے کا، یا اسکول میں کوئی لڑائی کا بچوں کے ساتھ، تو یہ بھی والدین کو دیکھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر گھر میں اس کو توجہ کی کمی دی جا رہی ہو تو بھی بچہ ان شکایات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس میں بچے میں سمٹم کیا آ سکتی ہیں؟ جب ایسا ہو جائے تو بچے میں سمٹم کیا آ سکتی ہیں؟ بچہ ذہنی طور پر کمزور ہوگا، سبق یاد نہیں کر سکے گا، جلدی سیکھ نہیں سکے گا، دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے گا، اس میں اعتماد کی کمی ہوگی۔ اب اعتماد کی کمی ہم کس چیز کو کہتے ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک بچہ جو خود کو سمجھتا ہے کہ وہ اعتماد کی کمی ہے اس کے اندر، آپ اس کو کہتے ہیں بیٹے آپ کل کو اسٹیج پہ چڑھ کے آپ نے اسپیچ کرنی ہے، اب سامنے 500 لوگوں کا، 500 بچوں کا مجمع کھڑا ہے، تو بچہ ہمت پہلے ہی نہیں کر سکتا کہ میں نہیں کر سکتا، کہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں 500 لوگوں سے خطاب کر سکوں، تو یہ ہوگا اس کی اعتماد کی کمی۔ تو ایسے تمام مسائل کو ہومیوپیتھک بڑے اچھے طریقے سے سلجھا دیتی ہے، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے ہومیوپیتھی کے لیے۔ ایلوپیتھی میں اس سے ایسی بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے، وہ بھیج دیتے ہیں کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، جس کی کاؤنسلنگ کروائیں بچے کی، لیکن جب تک بچے کے اندر سے وہ خوف، وہ ٹینشن نہیں جائے گی، جو اس کی روٹ کاز ہے بیماری کی وہ نہیں جائے گی، تو خالی کاؤنسلنگ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج میں سب سے پہلے میڈیسن جو ہے کالیفاس۔ کالیفاس ایسی میڈیسن جو بچوں کو ذہنی طور پہ کمزور ہوں اور تھکے تھکے رہتے ہوں، اعصابی ٹانک ہے، باڈی ٹیشو سالٹ ہے، اور بڑا کمال کا رزلٹ ہے، لیکن سمٹم پہ، یہ نہیں کہ اندھا دھندہ آپ میری ویڈیو دیکھیں اور بچوں کو استعمال کروانا شروع کر دیں اگر اس کے اندر یہ سمٹم ہے، جسم تھکا تھکا رہتا ہے اور ذہنی طور پر کمزور ہے۔ دوسرے نمبر پر میڈیسن آ جاتی ہے برائٹا کر۔ برائٹا کر آپ کا بچہ ایسا ڈھلا، جس کو عام طور پر پنجابی میں ٹگا بھی کہہ دیتے ہیں، تو ہے ہی ٹگا، تو ٹگا جو ہوگا، ٹگے کو جہاں پر بٹھا دیں گے وہیں بیٹھا رہے گا، جہاں آپ اس کو کہہ دیں گے یہ ایسے کر دینا، اس نے ویسے ہی کر دینا، اس نے اس چیز میں سوچنا کہ فائدہ ہے، نقصان ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل ڈل مائنڈیڈ بچہ ہے۔ ڈل مائنڈیڈ کے اعتبار سے ایک اور ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو برائٹا کرب کا بچہ ایسا ہوگا، اس کو بالکل اگر سیکھنے میں وہ دلچسپ نہیں رکھتا اور پیچھے ہے دوسرے بچوں سے، تو آپ برائٹا کرب اس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میڈیسن ہے اناکارڈیم۔ اناکارڈیم ایسے بچوں کی دوا ہے جن میں خود اعتمادی کی کمی ہو، جیسے پہلے ذکر کیا کہ خود اعتمادی کی کمی کیا چیز ہے، اگر خود اعتمادی کی کمی ہے بچے میں تو اناکارڈیم بھی اس کو یوز کروائی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس ایسے بچوں کے لیے جو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے پیچھے ہوں۔ جسمانی طور پر بچہ دبلا پتلا، دن بدن کمزور، اور اس کے مسلس کی نشو و نما گروتھ نہیں ہو رہی، اور مینٹلی طور پر بھی وہ دوسرے بچوں سے پیچھے۔ یہ 3-4 جنرل میڈیسن بتائی ہیں، سمٹم کے اعتبار سے اور میڈیسن بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کے ساتھ گھر پر ایسی کون سی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے بچہ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکے۔ سب سے پہلے بچے کے ساتھ وقت گزاریں۔ آج کل نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ باپ کے پاس وقت ہے، بس آ جا کے موبائل اس کو پکڑا دیتے ہیں، لیپ ٹاپ یا
ٹی وی اس کو لگا دے، چاہو بھی اپنا ٹائم پاس کرو۔ تو ایسا بالکل بچوں کے ساتھ نہ کریں، اس کو ٹائم دیں بچوں کو، ان کے ساتھ کھیلیں، اور 1 گھنٹہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے مقرر کریں جس میں وہ بچہ کھیل کود کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ موبائل سے اس کا وقت کم کر دیں، بچے کو پرسکون ماحول میں بغیر کسی ڈر خوف کے پڑھائیں، پرسکون ماحول میں۔ اور بچے کی غذا کے اندر وٹامن B12 یہ لازمی شامل کریں۔ ایسی غذائیں جو اومیگا 3 پر شامل ہوں، بادام ہے، اخروٹ ہے، ہلدی دودھ میں ڈال کر، یہ چیزیں ہیلدی ڈائٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بچوں کو ضرور دیں۔ بچے ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب بچے کی صحت ہوگی تو سب کو پیارے لگتے ہیں، جب بچہ بیمار ہو جائے گا تو کسی کو پیارا نہیں لگتا، پھر وہ ماں بھی افسردہ، باپ بھی افسردہ۔ تو جو پیسے بچوں کی میڈیسن پہ لگانے ہیں، بہتر ہے کہ وہی پیسے بچوں کی بہتر ڈائٹ پر لگا دیں، اس سے بچہ آپ کا زیادہ بہتر۔ اگر آپ کے بچے میں ایسے کوئی سمٹم نظر آ رہی ہیں تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ زندگی میں بہتر پرفارم کر سکے اور دوسرے بچوں کے مد مقابل وہ اپنا بات کر سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔